بخاری صاحب، ایرانی پاسداران انقلاب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اردن میں امریکی بیسز کو اٹیک کرتے ہوئے ایران نے 3 F-35 امریکی فائٹر جیٹس کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے. کتنا بڑا سیٹ بیک ہے فور اے سپر پاور اینڈ اے سپر ملٹری پاور لائک امریکہ؟ دیکھیں، جس طرح کا ریاکشن ٹرمپ کی طرف سے دیا گیا ہے یا سینٹی کام کی طرف سے دیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ حملہ جو ہے پاسداران کا بہت افیکٹو اور بہت تباہ کن رہا ہے. جی مجھے تو اس کے اوپر پہلے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. جب بھی ایران کی طرف سے کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے. ٹرمپ یا مارکو روبیو اور پیٹ ہیگزت کی طرح نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے نعرے مار دیتے ہیں، نہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، نہ گراؤنڈ ریئلٹی اس کا ساتھ دیتی ہیں. جس طریقے سے میں تڑپتا دیکھ رہا ہوں امریکن کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور اس کی جنگی کیبنٹ کو، تو لگتا یہ ہے کہ کافی تکلیف پہنچی ہے جارڈن میں پاسداران کے حملے سے. جی بخاری صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ ان حملوں کے بعد سخت جوابی رد عمل کی دھمکی دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایران کے سپورٹڈ جو پراکسی گروپس ہیں ان کو اب کی بار نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجپٹ کی بندرگاہوں پر اٹیکس ہونے کی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں. تو بخاری صاحب، کتنا زیادہ ایسکیلیٹ کرتا جا رہا ہے یہ معاملہ؟ کتنے مزید ممالک اور کتنے مزید گروپس جو ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں یاد دلاؤں گا آپ کو کہ اسی پلیٹ فارم سے ہم نے کئی مرتبہ ایران کا یہ موقف دہرایا ہے کہ اگر اس جنگ کو ختم نہ کیا گیا امریکہ کی طرف سے تو پھر اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لینے کے امکانات جو ہیں وہ بہت واضح ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایجپٹ کی بندرگاہ کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے وہاں پر بھی شکار جو ہے وہ امریکہ کا ایک آئل ٹینکر اور ایک دوسرا نوعیت کا جہاز جو کھڑے تھے ان کے اوپر ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پراکسی کا نام لے کے جنگ کو خود سے پھیلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ ٹرمپ پر عائد ہوتی ہے. کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پراکسیز ہیں یہ تو وہ پراکسیز کہتے ہیں ان کو، ورنہ تو ان کو تو یہ تو ریزسٹنس موومنٹس ہیں. اگر وہ ان کو کہتے ہیں کینسر، تو مجھے بتائیے اسرائیل کیا ہے؟ کیا اسرائیل پورے اس خطے کے لیے کینسر سے بدتر بیماری نہیں ہے؟ ان کے بارے میں تو کبھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں. وہ جو مرضی کرے، جو کچھ ویسٹ بینک میں اس وقت ہو رہا ہے، جو کچھ غزہ میں اس وقت ہو رہا ہے، جو کچھ لبنان میں اس وقت ہو رہا ہے، جو کچھ نیتنیاہو نے اب شام میں کیا ہے، وہ کوئی بولتا ہے اس کے اوپر؟ اور ٹرمپ صاحب کو شرم آتی ہے اس کے اوپر؟ ہمارے مسلمان ممالک کی غیرت جاگتی ہے اس کے اوپر؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اس قسم کی بے حسی ہوگی تو پھر یہ جنگ پھیلے گی، اور یہ جنگ پھیل رہی ہے. بخاری میں صاحب، آپ کو بتا رہا ہوں جی میں حزب آخری اللہ جملہ اور مجھے یہ لگ رہا ہے جی کہ وہ چاہے ٹارگٹ کرے حزب اللہ کو، حماس کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے دیکھ لیا کیا نکلا، چاہے اب وہ کرے حوثیز کو، لیکن کوئی اس جواز کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حزب اللہ کیوں ایکٹیو ہے. کیونکہ اسرائیل لبنان کے اوپر مسلسل حملے کر رہا ہے. جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود لبنان کی تباہی جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اسی طرح سے سیریا، جس کو بقول ٹرمپ کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید اسرائیل کا الہی ہے، اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. مطلب ہے ایک طرف تو یہ آنکھیں بند رکھی جائیں اور دوسری طرف ان کے جو سپورٹر گروپس ہیں یا ان کے جو فنڈڈ گروپ کہہ لیجئے وہ ہیں، ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کینسر ہے. تو یہ جو یک طرفہ اپروچ ہے اس سے کبھی بھی امن قائم ہونے نہیں جا رہا ہے. حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے یہ دعوے کہ ابنائے حرمت سوجی سب کے لیے کھلی ہے، لیکن دوسری ہی سانس میں وہی میڈیا ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا بینڈ بجی ہے وہاں پر ان جہازوں کی جو ایران کی مرضی کے خلاف وہاں سے گزرنا چاہ رہے تھے. ایک اور امریکی سازش کہ عمان کو کسی طریقے سے اسرائیل سے اپنے ایران سے الگ کیا جائے، وہ مجھے ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے کہ اس وقت بھی عمان اور ایران کے بیچ مذاکرات چل رہے ہیں. یہ علاقہ ان دو ممالک سے تعلق رکھتا ہے. بڑا علاقہ جو ہے وہ ایران کا ہے. ایران کی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے اور مذاکرات بھی اس کے اوپر بے شمار دفعہ ہو چکے ہیں کہ ہم دونوں مل کے یہاں ایک ایسا نظام لائیں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. ایک حد تک یہ بات جو ہے یہ مؤثر ہوتی جا رہی تھی، اور خلیجی ممالک کے کچھ ممالک سے ہم نے یہ سنا بھی کہ شاید ایک کلیکٹیو سسٹم جو ہے وہ ایجاد کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات نہ نیتنیاہو کو منظور تھی اور نہ ہی ٹرمپ کو منظور تھی، اس لیے اس کو سبوٹیج کرنے کے لیے عمان کے ساتھ مل کے ایک نئی سازش کی جو کامیاب نہیں ہوئی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے تو ہر چیز کانکر کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. آپ کے بس میں ہو تو آپ ایران کی سویلائزیشن مٹا دیتے ہیں،
لیکن آپ کو تھوڑا سا ذوق بخاری پہنچتا ہے تو آپ تک۔ صاحب ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کس طرح سے حماس جو ہے وہ اسرائیل کی جارحیت کا نشانہ بنی، پھر حزب اللہ پر اٹیکس ابھی تک کنٹینیوڈ ہیں، آلدو ایم او یو کے اندر ایران نے حزب اللہ کی شق جو ہے اس کو شامل کیا، تو کیا اب حوثیوں کو، حزب اللہ کو، پھر عراق کے اندر جو ایران سپورٹڈ گروپس ہیں، ایران ان سب کو اوور آل پروٹیکٹ بھی کر پائے گا؟ دیکھیے ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران نہ یہ کہ ایران پیچھے ہٹا ہے، اور نہ ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران کی کسی پالیسی کی وجہ سے ان گروپوں نے علیحدگی کا یا اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا ہو۔ میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ان گروپس کے بیچ جو جنہیں میں مانتا ہوں کہ وہ ریزسٹنس گروپس ہیں، انلیگل آکوپیشن کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں، ان میں اور ایران کے بیچ میں ابھی تو ہوا نہیں گزر رہی ہے۔ خواہش تو بہت ہے یہ امریکہ کی بھی اور نیتن یاہو کی بھی کہ یہ گروپ جو ہے یہ علیحدہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ اتنی 3 بڑی جنگوں کے بعد یہ سارے گروپ ابھی تک ایران کے ساتھ اسی طرح ایک اہم الہی کے طور پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں کسی تبدیلی کو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہے۔